اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک و عظیم سلطانک، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یا ایہا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم۔ ان صلاتي ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما صلیت علی آل ابراہیم وبارک علی محمد وازواجہ وذریاتہ کما بارکت علی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بہت سی دعاؤں کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جہاں تک میری آواز پہنچے۔ آج معزز حاضرین و سامعین، آپ کے سامنے میں سورۃ بقرہ آیت نمبر 35 اور 36 کی تلاوت کروں گی۔ اس کے بعد اس کا لفظی ترجمہ اور تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين۔ لفظی ترجمہ۔ وقلنا، اور ہم نے کہا، یا آدم اسکن، اے آدم، اسکن ٹھہر، انتا تو، وزوجکا اور تیری بیوی، الجنت جنت میں، وَقُلَا اور تم کھاؤ، منہا اس میں سے، رغدن با فراغت، حیث جہاں سے، شئتما تم دونوں جو چاہو، ولا تقربا اور مت تم دونوں قریب جانا، ہٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے، فتکونا ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین ظالموں میں سے، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ تو پھسلا دیا ان دونوں کو شیطان نے، فَأَزَلَّهُمَا پھسلا دیا دونوں کو، الشیطان شیطان نے، انہا اس سے، فَأَخْرَجَهُمَا پس اس نے نکلوا دیا انہیں، مما اس آرام و راحت سے، کہ کانا وہ دونوں تھے، فیہ اس میں، وقلنا اور ہم نے کہا، اہبطوا تم اترو یہاں سے، بعضکم تمہارا بعض، لبعض بعض کا، عدو دشمن ہے، ولکم اور تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، ومتاع اور فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت تک۔ ترجمہ۔ اور ہم نے کہا، اے آدم، تو اور تیری بیوی جنت میں رہو اور اس میں سے سیر ہو کر کھاؤ جہاں سے تم چاہو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ پھر شیطان نے ان کو اس سے پھسلا دیا اور انہیں اس سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے، اور ہم نے کہا، تم یہاں سے اترو، تم میں سے بعض لوگ بعض کے دشمن ہیں، اور تمہارے لیے زمین میں ایک خاص وقت تک ٹھہرنا
اور فائدہ اٹھانا ہے۔ معزز حاضرین و سامعین، اس سے پہلے آیت نمبر 33 اور 34 میں ہم نے پڑھا تھا اور جانا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی سیدہ حوا علیہ السلام کو بنایا اور دونوں کو جنت میں رکھا، اور جنت میں رکھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام مخلوقات کو تعظیمی سجدہ کرنے کا حکم دیا۔ تعظیمی سجدہ کرنے کے بارے میں نے اس سے پہلے سبق نمبر 22 میں آپ کو بتایا ہے کہ شروع میں تعظیمی سجدہ کرنا جائز تھا، لیکن امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ جائز نہیں ہے۔ تو اس سلسلے میں قرآن پاک بھی اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ تعظیمی سجدہ کرنا حضرت یوسف علیہ السلام سے ثابت ہے۔ سورہ یوسف آیت نمبر 100 میں آتا ہے، پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 100، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، اور اس نے اپنے ماں باپ کو تخت پر اونچا بٹھایا اور سب اس کے آگے سجدے میں گر گئے۔ یہی سجدہ تعظیمی کرنے کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو دیا تو سب فرشتوں نے سجدہ کیا، لیکن شیطان نے، جس کا نام ابلیس تھا، اس نے نہیں کیا کیونکہ وہ جنات میں سے تھا۔ اور جنات کے بارے میں نے اس سے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ وہ آگ سے پیدا کیے گئے ہیں۔ بے شک آگ بھی نور کی ایک انتہائی حرارت والی شکل ہے، اور اس کی لطیف ترین جو شکل ہے وہ، جسے آپ ٹھنڈی روشنی بھی کہہ سکتی ہیں، نور کی ہے، جس سے فرشتوں کو بنایا گیا۔ جنات اور فرشتوں کو کچھ ایسی اختیارات حاصل ہیں جو کہ انسانوں کو نہیں، جیسے کہ وہ کہیں بھی کسی بھی شکل میں جا سکتے ہیں، جبکہ انسان اپنی شکل کو بدل نہیں سکتا۔ اور یہی وجہ ہے، اور یہی اس کی امتحان کی بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا امتحان لینا تھا کہ وہ اپنی اطاعت میں کس حد تک مضبوط ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات انسان کو نہیں دیے۔ اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ابلیس کی جو رقابت کی اصل وجہ کیا تھی، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ یہ موضوع آدم اور ابلیس کا بہت حساس موضوع ہے۔ جب تک ہم اس موضوع کو اچھے طریقے سے سمجھ نہیں لیتے، ہم قرآن پاک کے پیغام کو سمجھ نہیں پائیں گے، اور جب ہم قرآن پاک کے پیغام کو سمجھ نہیں پائیں گے تو ہم اپنی اصلاح نہیں کر سکیں گے، ہم اپنی زندگیوں کو احکام الہی میں ڈھال نہیں سکیں گے۔ ہمارے ذہنوں میں بہت سے سوال اٹھیں گے کہ یہ کیوں ہوتا ہے، وہ کیوں ہو گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، ایسا کیوں ہو گیا، سب کچھ تو پہلے سے طے تھا، تو ہمارا کیا اس میں قصور ہے، ہمارا کیا اختیار ہے، تقدیر کیا ہے، نصیب کیا ہے، اور کوشش کیا ہے۔ یہ سارے سوالات انسان کو زندگی بھر بے چین رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن پاک کی سمجھ نہیں آتی اور اس کو اصل وجہ جو تخلیق آدم کی ہوئی اور اس کو اس امتحان میں ڈالنے کی ہوئی، اس کے پیچھے کیا بات تھی، اور کیوں انسان ہی کو اشرف مخلوقات کہا گیا، اور کیوں اسی کے لیے جنتیں بنائی گئیں، کسی اور مخلوق کے لیے جنت کیوں نہیں بنائی گئی؟ تو اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہے، اور سب سے بڑی وجہ اس کی جو ہم دیکھتے ہیں وہ یہ ہے کہ ایمان بالغیب اور اللہ تعالیٰ کے احکام پر بغیر اپنی رائے اور اپنی پسند ناپسند کو شامل کیے اللہ تعالیٰ کی احکامات کو ماننا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح ہم عام انسانوں کو کرنے کا حکم دیا ہے اس طریقے سے اپنی زندگی کو گزارنا۔ تو اس میں ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہم شیطان کے بارے میں پڑھ رہے ہیں کہ اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بہکا دیا جبکہ وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بہت ہی اعلیٰ طریقے سے رہ رہے تھے، اور شیطان نے یعنی ابلیس نے سجدہ نہیں کیا جبکہ فرشتوں نے کیا، اور اس کے پیچھے کیا وجوہات تھیں تو وہ ہم کچھ کا تو میں ذکر اس سے پہلے کر چکی ہوں، اور کچھ کا ذکر میں اب آپ کے سامنے کرنے کی سعادت حاصل کروں گی۔ آیت نمبر 12 سے لے کر اور
آیت نمبر 18 تک سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں، میں ترجمہ پیش کروں گی۔ آیت نمبر 12، اللہ نے کہا تجھے کس چیز نے روکا کہ تو نے سجدہ نہ کیا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ وہ بولا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے کہا پھر تو اس آسمان سے اتر جا، کیونکہ تیرے لائق یہ نہیں تھا کہ تو اس میں تکبر کرتا، لہٰذا تو نکل جا، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ اس نے کہا تو مجھے اس دن تک مہلت دے دے جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے کہا بے شک تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے۔ وہ بولا بس اس وجہ سے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا تو میں ان لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر ضرور بیٹھوں گا، پھر میں ان کے سامنے سے اور ان کے پیچھے سے ان کے پاس ضرور آؤں گا، اور ان کے دائیں سے اور ان کے بائیں سے بھی، اور تو ان کی اکثریت کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ اللہ نے فرمایا نکل جا، اس سے ذلیل دھتکارا ہوا، پھر ان میں سے جو تیری پیروی کرے گا تو میں جہنم کو تم سب سے بھر دوں گا۔ یہ آیات ہیں سورۃ اعراف پارہ نمبر 8 کی آیت نمبر 12 سے 18 تک میں نے آپ کے سامنے ترجمہ پیش کیا ہے، جو یقیناً ان موجودہ آیات کو سمجھنے کے لیے بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اس بات کو بھی آگاہ فرما دیا ہے کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے۔ آیت نمبر 27 سورۃ اعراف میں ہی آتا ہے، ترجمہ ہے اے بنی آدم، کہیں شیطان تمہیں فتنے میں نہ ڈال دے، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا جب اس نے ان دونوں کا لباس اتروایا تھا تاکہ ان کو ان کی شرم گاہیں دکھا دے۔ بے شک وہ اور اس کا قبیلہ تمہیں دیکھتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ بے شک ہم نے شیطانوں کو ان لوگوں کے دوست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے، اور جب وہ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا حکم دیا ہے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ قطعاً بے حیائی کا حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کے ذمے ایسی باتیں لگاتے ہو جو تم نہیں جانتے؟ شیطان کی اسی دشمنی کو اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد پارہ نمبر 23 میں آیت نمبر 71 سے لے کے 84 تک اس طرح سے بیان کیا ہے۔ ترجمہ ہے یاد کیجئے جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا بے شک میں مٹی سے ایک انسان پیدا کرنے والا ہوں، چنانچہ جب میں اسے ٹھیک ٹھیک بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے گر پڑنا۔ تب تمام فرشتوں نے بے یک وقت اکٹھے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا اے ابلیس تجھے کس چیز نے اس آدم کو سجدہ کرنے سے منع کیا ہے جسے میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے پیدا کیا ہے؟ کیا تو نے تکبر کیا یا تو اونچے درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ نے فرمایا اب تو یہاں سے نکل جا، بے شک تو مردود ہے اور بلا شبہ تجھ پر روز جزا تک میری لعنت ہے۔ ابلیس نے کہا اے میرے رب اب تو مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا بس بلا شبہ تو مہلت دیے گئے لوگوں میں سے ہے اس دن تک جس کا وقت میرے ہاں مقرر ہے۔ اس نے کہا تیری عزت کی قسم میں ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا سوائے تیرے ان بندوں کے جو ان میں سے مخلص و برگزیدہ ہوں گے۔ فرمایا تو حق یہی ہے اور میں حق بات ہی کہتا ہوں، میں تجھ سے اور ان سب سے جنہوں نے تیری پیروی کی جہنم کو ضرور بھر دوں گا۔
ابلیس کے اس سجدہ نہ کرنے کے پرانے پس منظر کو سمجھنے کے بعد اب میں آیت نمبر 35 اور 36 کی طرف آؤں گی۔ ہم اس کو سمجھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فرشتوں پر عملی برتری عطا کرنے اور فرشتوں سے سجدہ کروانے کے بعد ایک مزید اعزاز یہ عطا فرما دیا کہ انہیں اور ان کی بیوی سیدہ حوا علیہ السلام کو جنت میں سکونت عطا فرمائی۔ اب بہت سے لوگ یہاں پہ یہ کہتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بندر کی ترقی یافتہ صورت ہے یا اس کا کوئی چچیرا بھائی ہے، اور یہ بات جو ہے یہ ہمیں ابھی پچھلی آیات میں پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح اپنے دونوں ہاتھوں سے آدم علیہ السلام کے پتلے کو بنایا اور پھر اس میں اپنی روح کو پھونکا، اور اسی روح جو پاک ہے انسان میں فہم، قوت و ارادہ و اختیار و تمیز و استنباط پیدا کرتی ہے جو دوسری کسی مخلوق میں نہیں پائی جاتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی روح جو ایک خاص روح تھی وہ اس انسان کے اندر پیدا کی ہے، اور اس روح کی خصوصیات ہیں کہ اس میں فہم ہے، قوت ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے، اور ریسرچ کرنے کی طاقت ہے، اور خوشی کو محسوس کرنے کی اور اچھے اور برے میں تمیز کرنے کی وہ صلاحیتیں ہیں جو کسی بھی زمین پر پائی جانے والی مخلوق میں نہیں ہیں، کیونکہ وہ اللہ کے یہاں کی خاص روح ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت حوا علیہ السلام کو حضرت آدم علیہ السلام کی پسلی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے کہ حضرت سیدہ حوا کو پسلی سے پیدا کیا گیا، لہٰذا اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑ دو گے، یعنی اس سے حسن سلوک سے پیش آؤ۔ بخاری کتاب الانبیاء باب خلق آدم و ذریہ تھا۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سیدہ حوا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پسلی سے پیدا کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام یا تمام مرد حضرات اپنی بیویوں سے تسکین حاصل کر سکیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مرد کی پسلی سے ہی عورت کو بنایا، اور پسلی چونکہ ٹیڑھی ہوتی ہے، آپ اسے زور سے اگر کھینچیں گے، سیدھا کریں گے تو وہ ٹوٹ جائے گی، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں حکم دیا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور حسن تدبیر سے رہو، اور عورتوں کو یہ حکم ہے کہ وہ اپنے خامدوں کی عزت کیا کریں۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ہی بڑے پیار سے اور بہت زیادہ بافراغت ہر سہولت دے کے دونوں کو ہی جنت میں رکھا، اور دونوں کو ہی منع کیا کہ فلاں درخت کے پاس نہیں جانا۔ وہ درخت کوئی بھی تھا، اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور سیدہ حوا علیہ السلام دونوں کی آزمائش کرنا چاہتا تھا کہ میں ان کو خلافت دینے والا ہوں اور اپنے احکام کو بھی بھیجنے والا ہوں، تو یہ میری کس حد تک اطاعت کرتے ہیں۔ آپ کوئی بھی چیز جس کا کوئی بھی اچھا یا برا اثر نہ بھی ہو، اگر یہ آپ کہہ دیں کہ اس کو ہاتھ نہیں لگانا، باقی جو مرضی کرو، تو اگر وہ آدمی اس طرف جائے گا اٹ مینس کہ وہ آپ کی بات کو نہیں مانے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ اس میں کیا اثر ہوتا ہے، اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے، مقصد صرف یہ ہے کہ وہ آدمی کس حد تک آپ کی اطاعت کرتا ہے، آپ کی موجودگی میں اور آپ کی غیر موجودگی میں۔ یہی اللہ تعالیٰ جو ہے نا یہ انسان کو آزمانا چاہتا ہے کہ میں ان کو سب کچھ دے دوں، تو پھر میں یہ کہوں کہ اس میں سے یہ کرنا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے، اور اس میں سے یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ وہ ہم اللہ تعالیٰ سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کیا ہم اپنی ہر جائز ناجائز اور اپنے نفس اور اپنی جان اور اپنی اولاد اور اپنے مال ہر چیز سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترجیح دیتے ہیں، اور یہی ہماری امتحان ہے، اور یہ اسی کا نام زندگی ہے، اور اسی کا نام آزمائش ہے، اور اسی سے ہمیں پاس ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی دی گئی توفیق سے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو سکتی ہے۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد